السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ توفیق دیا ہے کہ ہم آج اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اس کے لیے چنا ہے، تو اللہ کا بہت شکر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول کرے اور اس مجلس میں اپنی رحمت کی بارش برسائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ اس کورس کو آپ کے لیے مفید بنائے، اور یہ کلاس سے ہم بہت کچھ سیکھیں انشاءاللہ۔ تو میرا نام ہے حفصہ شیخ، اور ابھی میں آن لائن بیچلر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈیز کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں اپنے فورتھ ایئر میں ہوں، اور اس سے پہلے جو ہے انڈیا سے میں نے عالم کورس بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ وہ اردو زبان میں نے کیا تھا، تو بہرحال دونوں انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں بولنے لکھنے اور بولنے لکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم کتاب سے جس سے میں مطالعہ کروں گی، وہ کتاب تو ہے انگلش میں، لیکن ایکسپلینیشن میں آپ لوگوں کو اردو میں دینے کی پوری کوشش کروں گی، سمپلیفائی کر کے انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، اس کتاب کا نام ہے اربعین النووی۔ تو یہ عربک کا لفظ ہے، اربعین کا میننگ ہے 40، اور النووی جو ہے اس کتاب کے آتھر کا نام ہے۔ تو کل ملا کے اربعین النووی کا میننگ ہے the 40 حدیث آف امام نووی، یعنی امام نووی کی 40 حدیثیں۔ تو آئیے ہم اس کتاب کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن، اس کتاب کے آتھر کا بھی ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ امام النووی کا جو پورا نام ہے وہ دراصل محی الدین ابو زکریا النووی ہے، اور یہ جو ہے 631 AH میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے تقریباً 650 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سیریا میں ایک چھوٹا گاؤں ہے جس کا نام نوا ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور ان کی پیدائش وہیں پہ ہوئی تھی، اسی لیے ان کا نام نووی کہا گیا، یعنی نوا کے رہنے والے تھے۔ ان کا بیک گراؤنڈ بہت سمپل بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے والد صاحب بہت لیکن نیک انسان تھے، کوئی مالدار بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، لیکن بہت ہی نیک گھرانے سے آتے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے ان کی بچپن سے ہی ان کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت جستجو کی، بہت کوششیں کی تھی۔ جب وہ 18 سال کے ہوئے تھے ان کو دمسکس بھیج دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مدارس تھے اس وقت جہاں پہ علم سیکھا جا سکتا تھا، اور بچپن ہی سے امام نووی بھی خود علم حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں ہی پوری قرآن کو حفظ کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو ان کے ساتھ ان کے ہم عمر بچوں نے کھیلنے کے لیے ان کے ساتھ زبردستی کی تھی، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا وقت ضائع ہوگا۔ تو ایک بار جب ایسے ان کے ساتھ زبردستی کیا گیا اور وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں جا کے وہ رونے لگ گئے تھے۔ کیوں؟ بس اسی لیے کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے جگہ میں وہ کتنا اچھا اپنا وقت جو ہے پڑھائی میں لگا سکتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہمیں کہیں بھی سننے کو نہیں ملتی کہ کوئی بچہ جو کھیلنے کی عمر میں ہو اپنا وقت ضائع ہونے کے لیے اتنا پریشان ہونا۔ یہ چیز ہم امام نووی کی بچپن میں دیکھتے ہیں۔ تو گویا وہ ان کے وقت کی حفاظت کرنا، ان کے وقت کی قیمت کو بچپن ہی سے جانتے تھے۔ وہ اپنے وقت کی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا تھا، اس طرح وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو علماء میں پایا جانا چاہیے، علم حاصل کرنے والے لوگوں میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا حساب رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھنے والا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو کیسے بتایا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہم نے کس چیز میں لگایا، یہ ہم سب سے سوال ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے وقت کا حساب رکھیں، اپنے وقت کا خیال کریں، اور اپنے وقت کے ویلیو کو جان لیں۔ تو یہ ہے امام نووی کے بارے میں۔ ان کی عمر، ان کی زندگی زیادہ لمبی نہیں تھی، وہ صرف 45 ایئرس تک تھے، بلکہ ان کی انتقال 44 ایئرس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی کم عمر کے باوجود بھی
انہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تھی، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ایک کتاب مشہور، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور کتابیں، ایک تو یہ ہے جو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں، جس کا نام ہے اربعین النووی، اور ایک دوسری کتاب جو مشہور ہے ان کی وہ ہے ریاض الصالحین، یعنی گارڈنز آف دا رائٹیس۔ تو یہ بھی ان کی ایک حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، اباؤٹ دس بک، کہ اس کے انٹروڈکشن میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ دراصل اس کتاب میں 42 حدیثیں ہیں، لیکن اس کے نام میں راؤنڈ آف کر کے 40 حدیث لکھا گیا ہے، یعنی امام نووی کی 40 حدیثوں سے یہ کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں اسلام ایسی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جو اسلام کی بنیادی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی فنڈامنٹلز آف اسلام اس میں بتائے گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کا انڈرسٹینڈنگ انکمپلیٹ ہو۔ تو اسی لیے یہ کتاب پڑھی جانی چاہیے اور مدارس میں بھی پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی باتیں بہت بنیادی ہیں اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو رہی بات نمبر 40 کی، کوئی اس کی کوئی اہمیت ہے کیا، کوئی فضیلت ہے کہ 40 کی حدیثیں سیکھنا یا 40 حدیثیں سکھانا یا پڑھنا، اس کی کوئی الگ اہمیت ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ جو شخص 40 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرے تو اس میں تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے علماء کے ساتھ ان کا انہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ویک ہے، تو ہم اس حدیث کو ایویڈنس کے طور پہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کی وجہ سے۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے، تمام رسولوں سے اور انبیاء سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اشرف الانبیاء تھے۔ تو اس کی وجہ جو ہے، ایک حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پہ دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ I have been given words which are concise but comprehensive in meaning، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث ہو، ان میں ایسے الفاظ ہیں جو ہیں تو بہت کم، لیکن ان کے اندر جو معنی ہے وہ بہت گہرا ہے، بہت میننگ فل ورڈز ہیں۔ تو اس کو جو ہے، اس چیز کو عربک میں جوامع الکلم کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، عربی میں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ ایسی باتیں جس میں ورڈز کم ہیں لیکن میننگ بہت گہرا ہے۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، جس سے ان کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت دی گئی، یعنی دوسرے نبیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص ہے۔ تو میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کتاب میں جو حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، ان میں بھی بہت ایسی حدیثیں ہیں جو جوامع الکلم ہیں، یعنی الفاظ کم ہیں مگر اس کا میننگ بہت گہرا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کلاس رکھنا چاہوں گی۔ یہ 40 حدیث آف امام النووی ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے جمال الدین ایم زربوزو، انشاءاللہ۔ تو میں اس کی مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے کلاس کو رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے حدیث کا ٹاپک ہے انٹینشن سے تعلق رکھنے والا، یعنی ہماری نیت کے متعلق۔ تو پہلے میں حدیث کو انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ کروں گی۔ It is narrated on the authority of Amir al-Mu'mineen Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, who said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say,
Actions are judged by motives, so each man will have what he intended. Thus, he whose migration was to Allah and His Messenger, his migration was to Allah and His Messenger. But he whose migration was for some worldly thing he might gain, or for a wife he might marry, then his migration is to that for which he migrated. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث اسلام کے بہت امپورٹنٹ حدیثوں میں سے ایک ہے. اس حدیث کو اسکالرز نے بہت امپورٹنس دی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق ہمارے نیت سے ہے، اور نیت ایسی چیز ہے جو ہمارے دل میں چھپی ہوتی ہے، اور یہ صرف ہم اور اللہ کے درمیان ہے. نیت کیسی ہے، کسی کی بری ہے کسی کی اچھی ہے، یہ نیت، یہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. امام ابو داود نے کہا ہے کہ یہ حدیث آدھا اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ اسلام میں ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ اور حج، یہ سب ہمارے ظاہری اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی نیت کی وجہ سے، وہی نیت کی بنیاد پہ ہمارے ان اعمال کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، ان اعمال کا بدلہ ہماری ان نیتوں کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو گویا اگر آدھا اسلام ہمارے ظاہری اعمال سے بنتا ہے تو باقی آدھا ہماری نیتوں سے بنتا ہے جو وہ اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے اس حدیث کو کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ آدھے اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ یہ ایک تہائی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہرحال یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے امام النووی نے اس حدیث کو ان کے کتاب میں سب سے پہلی حدیث بنائی ہے. اور اسی طرح ان کی جو دوسری کتاب ہے جسے میں نے پہلے بھی منشن کیا، ریاض الصالحین، اس میں بھی سب سے پہلی حدیث جو ہے یہی انہوں نے لکھی ہے. اور ساتھ میں صحیح البخاری جو کتاب ہے، امام بخاری نے بھی اس میں سب سے پہلی حدیث یہی نیت سے تعلق رکھنے والی حدیث کو بنائی ہے، کیونکہ اس کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے. تو چلیے حدیث کا ٹرانسلیشن میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو وہ جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، لیکن وہ جو ہجرت کرے کسی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے نریٹر کون ہیں. عمر رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ جو ہے ان کا ایک لقب بھی تھا جو کہ فاروق تھا، اور ان کو فاروق لقب سے وہ پہچانے جاتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی انہیں کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ اپنے اسلام کو چھپا نہیں رہے تھے، بلکہ اسے اوپنلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے تک جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے مکے میں تو وہ اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، اور وہ ڈرے ہوئے تھے، اپنے اسلام کو سیکریٹلی پریکٹس کر رہے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو انہوں نے اسلام کو ظاہر کر دیا، اور اس وجہ سے جو ہے لوگوں میں وہ ہمت آ گئی مسلمانوں میں، اور سب کے سب اپنے اسلام کو اوپنلی پریکٹس کرنے لگے، جس کی وجہ سے اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہونے لگا. یہ وہ ہیں جنہوں نے فرق ڈالا، اسلام میں اور شرک میں فرق کیا تھا، اسی لیے فاروق کا لقب انہیں ملا، کیونکہ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
اور ان کے ورچوز یعنی ان کی فضیلتیں بہت ساری ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بہترین حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، جب شیطان تمہیں کسی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تمہارا راستہ چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اتنا تقویٰ تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان بھی ان سے ہیبت رکھتا تھا۔ تو یہ ہے اس حدیث کے راوی یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں حدیث میں شروع میں یہ بتایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو یہاں پہ ایسے اعمال کی بات کی جا رہی ہے جو ہم کانشیسلی اور والنٹریلی کرتے ہیں، یعنی ایسے اعمال جو ہم پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری عقل رکھتے ہوئے اور بنا کوئی ہم پہ زبردستی کیے، ہم اپنے ہی ول سے جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا جو بدلہ ہے، یہ اعمال کا بدلہ ہماری نیتوں کے بنیاد پہ ہوگا۔ یعنی جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کا ہمیں بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے حدیث کا ایک خلاصہ۔ لیکن اب یہ جانتے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ تو نیت جو ہے دل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا ایک اچھا سمپل سا ڈیفینیشن دیا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، نالج آف اے ڈوئر آف واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ دا پرپز بیہائنڈ دس ایکشن، کہ کوئی انسان کوئی عمل کرنے والا ہو تو اس کے اندر یہ علم ہو جانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، واٹ از ہی ڈوئنگ، اینڈ دا پرپز بیہائنڈ دس ایکشن، اور وہ کیوں کر رہا ہے یہ، یعنی کس کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہو جائے تو بس یہی نیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی کو نیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر یہ دل میں معلوم ہو جائے کہ میں ظہر کے فرض رکعت پڑھ رہا ہوں یا سنت یا جو بھی ہو، اور میں کیوں پڑھ رہا ہوں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میرے اوپر فرض ہے۔ یہی ہمارے لیے نیت ہے۔ اب جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے، لیکن عمل کی قبولیت کے لیے دو کنڈیشنز ہیں، اور ان میں سے پہلا نیت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جب کسی کی نیت صاف ہے، یعنی پیورلی صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جب کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اخلاص ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے ایک اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اس کے بنا آپ کا عمل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی کے لیے کی جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا کنڈیشن یہ کہ وہ عمل اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، نیت تو اس کی بہت صاف ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہ یہ اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں میں 3 رکعت نہیں، مغرب کی میں 4 رکعت پڑھوں گا، تو کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہی فرض ہیں، 4 رکعت نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب بھی ہم عمل کریں ہم یہ دو کنڈیشنز کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر خلوص دل ہے، اور کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے، واٹ از دا پلیس آف دا نیت، نیت صرف اور صرف ہمارے دل میں ہے۔ نیت صرف دل سے کہی جاتی ہے، اور اس کو زبان سے کہنا، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ زبان سے کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے اعمال سے نہیں ملتا ہے۔ تو آگے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، ہجرت کی مثال لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اور بھی سمجھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کرنا چاہے، یا آج کل کے زمانے میں ہم رسول کی طرف ہجرت کرنا یہ چیز ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو ابھی ہم اگر ہجرت کریں تو وہ اللہ کی طرف ہجرت ہوگی۔ تو میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے کا نیت رکھتا ہے تو اس کا اجر ویسا ہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک جگہ پہ اس کی پوری لائیولیہڈ ہے، اس کے دوست احباب ہے، اس کی کمائی ہے، اس کی ساری زندگی ایک جگہ ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسری جگہ ہجرت کرے اور ایک دوسری جگہ موو ہو جائے، صرف اسی لیے کہ وہ اپنی دین کی حفاظت کر سکے، اسلام پہ اور بھی اچھے طریقے سے عمل کر سکے، اپنے آنے والی نسل کی دین کی حفاظت کر سکے، اس نیت سے اگر وہ کسی دوسری جگہ ہجرت کرے تو یہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور اس کا اجر ویسا ہی ہوگا۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ باعث اجر بنائے گا، آخرت میں اس عمل کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذخیرہ بنائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہی ہوز مائگریشن واز فار سم ورلڈلی تھنگ، لیکن وہ انسان جو کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہجرت کرے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سیم عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، نہیں، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا عمل کرے کہ وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر بہتر جاب کے لیے یا بیٹر سٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ایک دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو اس کا اجر وہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیا تھا تو اس کی ہجرت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے ملے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حدیث میں ایک مثال جو ملی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میں سے 2 قسم کے انٹینشن کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پہلا مثال جو میں نے بتایا تھا وہ گڈ انٹینشن کی تھی، یعنی کہ جب کوئی انسان ایک عمل کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں گارنٹی کر دے گا انشاءاللہ۔ دوسرا اگزامپل جو میں نے بتایا کہ جب کوئی انسان دنیاوی فائدے کے لیے عمل کرتا ہے، دنیاوی فائدے کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اور وہ چیز تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے انشاءاللہ دنیا میں دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت آخرت کی نہیں تھی، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے والی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی نیت نہیں تھی۔ تو اگرچہ کہ اس کا عمل بالکل پہلے مثال کی طرح سیم عمل تھا، لیکن اجر دونوں کا بہت ڈفرینٹ ہوگا، بہت الگ ہوگا۔ اب تیسرا قسم کا انٹینشن ہے بیڈ انٹینشن، یعنی بری نیت۔ بری نیت مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، یہی عمل ہم ہجرت کی ہی مثال دیتے ہیں، اگر کوئی انسان یعنی بری نیت سے ہجرت کرے، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں وہاں جا کر کسی جگہ ڈاکہ ڈالوں گا یا کسی جگہ چوری کروں گا، تو یہ نیت سے اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو بدلہ برا ملے گا، یعنی یہ سارا عمل، یہ ہجرت کا یہ پورا عمل اس کے لیے باعث گناہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا ایکسپلینیشن کہ ہم جس طرح سے اپنی نیت بناتے ہیں اسی طرح سے اس کا بدلہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گی کہ جب کوئی انسان
جیسا کہ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا کہ اس نے اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے جو ہے ہجرت کی، تو اس کا بدلہ گارنٹی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر لکھ دے گا۔ لیکن جو انسان دنیاوی فائدے کے لیے کوئی عمل کرے، ہمارے مثال میں ہجرت کرے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو وہ فائدہ دنیا میں مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جب دنیاوی فائدے کے لیے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کا اجر مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اجر ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی ہیو ٹو بی اسمارٹ۔ جب ہم کوئی عمل کریں تو ہم جو ہے اپنی انٹینشن کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ میں ان اعمال کی بات نہیں کر رہی ہوں جو صرف، میں صرف عبادتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ہمارے ڈیلی لائف میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں کہ ہم ان اعمال میں بھی ہم اپنی نیت کو اگر درست کر لیں گے تو اس میں بھی ہم اجر، اس عمل کو بھی ہم اجر کا باعث بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے شاید سبھی لوگ کافی یا چائے پیتے ہیں، لیکن کوئی انسان کافی یا چائے صرف اپنے مزے کے لیے پیتا ہے، بس ٹائم پاس کے لیے، اور بس عادت کی وجہ سے پیتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر کافی یا چائے اس نیت سے پیے کہ آج رات میں جاگوں گی اور میں تہجد کے لیے انشاءاللہ تہجد میں وقت گزاروں گی، تو اگر اس نیت سے کافی یا چائے پی جائے تو سبحان اللہ، یہ عمل بھی اس کے لیے عبادت بن جا سکتی ہے، یہ عمل بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس کا پورا اس کا سونا اور اس کا جو بھی عمل وہ اس نیت سے کرے کہ وہ تہجد پہ اٹھنا چاہتا ہے یا رات میں جاگ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو یہ سارا عمل اس کے لیے باعث اجر بنتا ہے۔ تو بہنوں، آج کے اس حدیث سے اگر ہم کوئی ٹیک اوے، کوئی چیز، کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بس یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے ڈیلی لائف میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ وائی ایم آئی ڈوئنگ دس؟ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ضرور ہم کوئی ایسی نیت ڈھونڈ سکتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں اور آپ کھانا پکانے میں اور انتظامات کرنے میں بزی ہیں، تو بس آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، اور ہو ایم آئی ٹرائنگ ٹو پلیز، میں اس کام سے کس کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس نیت سے سارا کام کریں گے، اور مان لو کہ آپ کا مان لو کہ آپ کے ایفرٹ دنیا میں اگر کامیاب نہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پورا اجر انشاءاللہ آخرت میں لکھ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت آپ نے صاف کی تھی، آپ نے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے پورے انتظامات کیے تھے، پوری تیاری کی تھی۔ تو آپ کا یہ سارا عمل جو ہے کبھی بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو آپ کے لیے اجر کا باعث بنائے گا انشاءاللہ۔ تو بس یہی ہے آج کی کلاس۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے دوسری حدیث سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو تو بھی ضرور مجھے دیں کہ میں کس طرح سے اس کلاس کو بہتر کر سکوں۔ جی بہت اچھی کلاس رہی، اچھے سے سمجھ میں آیا ہے، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی کلاس تھی، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اور جزاک ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے نئی سیکھی اس میں، وہ یہ سیکھی کہ جو ہم لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں چیز کرتے ہیں، اگر ہم لوگ مطلب انٹینشنلی، یہ ہم لوگ مطلب انٹینشن بنا لیں اپنا، مطلب سوچ کے کانشیسلی جی کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ، تو وہ چیز ہمارا دین میں بھی مطلب ہمارا عمل اس میں کاؤنٹ ہوگا، تو اس طرح سے ایگزیکٹلی، مطلب یہ ایک اسمارٹ موو ہوگا، کیونکہ ہاں ہم یوں ہی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں چیزیں، بٹ اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے لنک کر دیں تو ہمیں اس ہاں، کا اجر ملے گا۔ تو یہ بہت اچھا ٹیک اوے ہے جو میں نے اس سے لیا۔ تو جزاک الحمد للہ، تھینک اللہ، یو۔ آپ نے بہت اچھے سے اس کو سمرائز بھی کیا، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ تو چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیم یہی ٹائم پہ انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔
جزاک اللہ خیر اٹینڈ کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.